السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایم کیو ایم کے دو گروپ میں جناب شدید لڑائی۔ گروپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اخبارات بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم ورسز ایم کیو ایم، یا ان کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ایک نے ایف آئی آر درج کرائی، پھر دوسرے نے دوسرے دن ایف آئی آر درج کرا دی۔ یعنی بات کر رہا ہوں اخبار کے مطابق ایک گروپ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا، دوسرا خالد محمود صدیقی صاحب کا۔ مرجر کے بعد سے کوششیں ضرور کر رہے تھے کہ ایک ہو جائیں، لیکن ایسا اب تک تو نہیں ہوا۔ اور 1 نومبر کو سرجانی ڈاؤن میں ایک بڑا جلسہ بھی ہے، اجلاس بھی ہے، جناب اس کی بھی رپورٹ دیتے ہیں آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے وہاں۔ لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ ہوا کیا ہے۔ متحدہ دھڑے بندی میں شدت، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ یہ اخبار کی خبر پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ویسے دونوں کی جو مقدمات درج کرائے ہیں، دونوں کی ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے، کہیں گے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اخبار نے بڑی خبر دیکھیں کس طرح لکھی ہے۔ کوئی اور ہی ہے عام آدمی یہ بات کر دے تو بڑا برا لگتا ہے ان کو۔ سسٹم کی تشکیل کردہ ایم کیو ایم پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ مستقل گروپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفلا تھانے میں تصور رسول کی مدعیت میں خالد محمود صدیقی صاحب کے گروپ کے حامی عثمان، منصور، فہیم وغیرہ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ 608/25 یہ نمبر ہے ایف آئی آر کا۔ پھر خالد محمود صدیقی کے حامیوں نے گورنر ہاؤس سے دباؤ ڈلوا کر عثمان کی اہلیہ کی مدعیت میں کاؤنٹر مقدمہ درج کرایا، اور اس ایف آئی آر کا نمبر ہے 609/25۔ وہ 608 تھی، یہ 609۔ اچھا، اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ایف آئی آروں میں بڑی تفصیل ہے، ویسے تو مجھے خبر اور بھی دینی ہے آپ کو، لیکن ہلکی سی سنا دوں میں اسٹوری آپ کو کہ ہوا کیا۔ شمسی سوسائٹی ہے میرے ہارٹ کے پاس ہی، البدر سوسائٹی وہ آگے جا کر آتی ہے جہاں عظیم پورہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق تو یہ تھے جناب آپس میں ان کی لڑائی ہوئی۔ خالد محمود صدیقی صاحب گروپ کے درمیان جو تصادم ہوا، اس میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، اور تصور رسول نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے عثمان اور نعمان وغیرہ پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد سی او سی ممبران خیمہ پر پولیس کو ایم کیو ایم کے آفس طلب کیا گیا، اور عثمان نعمان پر الزام عائد کیا انہوں نے کہ انہوں نے دفتر میں گھس کر جناب حملہ کیا ہے۔ لیکن بعد میں فائر میں لکھا ہوا ہے کہ گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آئے، انہوں نے فائر کر دیا، فائر مجھے نہیں لگا، عوام باہر نکل آئی، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو مارا پیٹا۔ پھر ان کی عثمان صاحب کی اہلیہ نے مقدمہ درج کرایا کہ جناب میرے شوہر کو ایم کیو ایم کا کارکن ہے، کچھ دنوں سے کچھ ذمہ داران ایم کیو ایم کے تصور رسول وغیرہ سے ان کی رنجش چل رہی تھی۔ تو رات 8 بجے کچھ لوگوں نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے شوہر اور اس کے دوست منصور کو تشدد کا نشانہ فلاں جگہ پر بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپس میں مسلسل اختلافات کا سبب بن رہی ہیں۔ حالانکہ انیس قائم خانی صاحب نکلے ہوئے آج کل اس مشن پر کہ جناب آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکلیں، اور بھائی چارہ قائم ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دونوں کے لوگ ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قیادت کا بھی یہ مسئلہ ہے، کارکنان کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہیں وہ جو انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی تصور رسول صاحب نے کہ جناب میرا نام تصور رسول بلد قاسم بلوچ، میں ایم کیو ایم کا شافت سیکٹر کا ذمہ دار ہوں، سرکاری ملازم بھی ہے۔ گھر کے باہر بیٹھا تھا، 2 موٹر سائیکل پر 4 لوگ آئے اور انہوں نے فائر کیا، دیوار پہ لگا دوستوں کی مدد سے، اور پھر باہر لوگ نکل آئے اور ان کا آواز سن کر اس طرح ہم نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دونوں کی ایف آئی آر میں یہ اس طرح کا جو ہے وہ لب لباب بیان کیا گیا ہے کہ جناب یہ کچھ وہاں ہوتا رہا ہے۔ 1 نومبر کو سرجانی میں جو اجلاس ہے، سرجانی میں جو جلسہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی سٹوری میں سنا دوں کہ وہاں کیوں آ جائیں گے سارے لوگ یا نہیں آئیں گے سارے لوگ۔ اس میں ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی ہے جو میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے مطابق، کہ وہاں خالد محمود صدیقی صاحب خالد محمود صدیقی کہہ رہا ہوں فاروق ستار صاحب جو ہے بہت محنت کر رہے ہیں وہاں، اور سوشل میڈیا خبر تھی کہ خدا کی بستی میں ایک کارنر میٹنگ بلائی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، لیکن وہاں کوئی نسیم صاحب ہے، نسیم پی ایم ٹی کے نام سے مشہور ہیں، وہ جب اسٹیج پر آئے تو ان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ اسٹیج پر آتے ہی لوگوں نے نعرے لگائے کہ جی لینڈ گریبر آ گیا، کنڈا مافیا آ گیا، اس طرح کے نعرے، ہلڑ بازی ہوئی، جس کے بعد فاروق ستار صاحب میٹنگ ادھوری چھوڑ کر کہا جاتا ہے سوشل میڈیا خبر کے مطابق چلے گئے۔ تو یہ ہر جگہ اس طرح کی مسلسل باتیں آ رہی ہیں کہ جی کہ
کنڈا مافیا اور لینڈ گریبر اور فلاں اور کس سے بھتا اور یہ ساری چیزیں. بہرحال یہ کچھ آج کل چل رہا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں. 1 نومبر کو جو ہے وہاں پر جناب دیکھیے ایم کیو ایم میں ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، وہ ہے جی بھائی کی. وہ سب سے پہلے جو استعمال ہوئی کراچی میں اور ایک عرصہ دراز تک ہوتی رہی، وہ پانی متحدہ کے حوالے سے. کہیں سے کسی سے آپ پوچھ لیں جی بھائی کا مطلب ہوتا ہے جی اللہ سے. اچھا، یہ آپس میں پھر ایم کیو ایم والے ایک دوسرے کو بھائی نام کے ساتھ بھائی لگا کر کے آگے بات کیا کرتے، فاروق بھائی، خالد بھائی، فلاں بھائی. پھر ایک بھائی ہوئے جناب سامنے آئے، وہ تھے بھائی جی. پھر تیسرا ایک اور بھائی مشہور ہوا ایم کیو ایم کے حوالے سے، وہ ہیں بھائی جان. بھائی جی، بھائی جان. بھائی تو لندن والے، وہ تو اب ظاہر ان لوگوں نے ان کو مائنس کر دیا ہے. لیکن اس وقت جو یہاں 2 موجود ہیں، بھائی جی اور بھائی جان، یہ دونوں کہا جاتا ہے جی 1 نومبر کو سجانے میں موجود ہوں گے. خاص طور پر بھائی جان اگر موجود ہوں گے تو پھر تمام لوگ آ جائیں گے. تمام لوگ، وہ تو خیر بھائی آ رہے ہیں بھی کہا کرتے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہاں کے بھائی جو جتنے بھی ہیں، اس یہاں والے پاکستان والے جتنے بھی بھائی ہیں، اگر بھائی جان آ رہے ہیں تو پھر وہ سارے بھائی وہاں موجود ہوں گے کہا یہ جاتا ہے. اب موجود اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب پھر سمجھ جائیے گا آپ کہ جناب معاملہ ہاتھوں سے نکل چکا. ورنہ بھائی جان ایسے معاملات کو حل کر لیا کرتے ہیں. جی حل کر لیا کرتے ہیں. لیکن اگر سب یہ لوگ نہیں آئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. آفاق احمد صاحب کی خبر دے دوں، پھر 2-3 خبریں اور بھی آگے جا کے آپ کو میں دیتا ہوں. آفاق احمد صاحب نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات وہی ہے جو ایک زمانے میں کراچی میں 90s کے دہائی میں دیواروں پر لکھا ہوا کرتا تھا، جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقداری. آپ سب نے اس زمانے میں جو لوگ شعور رکھتے تھے انہوں نے پڑھا ہوگا. اس پر آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ جی دیکھیے، میں نے الطاف حسین کو کہا تھا کہ تم اپنے وجود، اپنی قومیت سے انکار کر رہے ہو لفظ مہاجر ختم کر کے. تو اب اپنے وجود سے انکار کرنے کے بعد اپنا حق تم نہیں مانگ سکتے. میری بات اس وقت رد کر دی انہوں نے، اور دیواروں پر چاکنگ ہو گئی کہ جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. آفاق کے لیے باقاعدہ کفن پوش جلوس نکالے گئے. اور کہہ رہے ہیں دیکھیے، جب انہوں نے یہ باتیں ختم کر دی اور متحدہ بنا لی مہاجر قومی موومنٹ سے، حالانکہ متحدہ بنی ہے کوئی 96-97 میں جا کے، اور آفاق صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ 90 کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کافر سے بات بنی ہے. ویسے نام تبدیل ہونے میں 6-7 سال لگ گئے. یا بہرحال آفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آفاق احمد صاحب کے زمانے میں بھی بات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس اختلاف پر میں نے ایم کیو ایم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ مہاجروں کی شناخت، مہاجروں کا وجود اس لفظ سے وابستہ ہے. اب ہماری یہ پہچان ہے، اس کو آپ چھوڑیں گے تو پھر میں بھی آپ کو چھوڑ دوں گا. اور پھر کہہ رہے ہیں اس چھوڑنے کی پاداش میں میرے خلاف پھر دیواروں پر لکھا گیا جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب اب دوبارہ کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بانی متحدہ کے حوالے سے. وہ ظاہر ہے اس وقت سیاست کی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے. اچھا، ان کے ساتھ تو ان آفاق احمد صاحب کی اس زمانے سے کٹی چلی آ رہی ہے، بنتی نہیں ہے. تو اس پاکستان والوں سے کیا ہے مسئلہ؟ ان کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے آفاق احمد صاحب، یا وہ ان کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے؟ بڑی اہم باتیں ہیں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، آگے جا کے بڑی غور کیجیے گا ان باتوں پر. وہ تو چلنا چاہتے تھے، آئے تھے آفاق احمد صاحب کے پاس. کامران ڈسوری صاحب بھی آئے تھے. کامران ڈسوری صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ جب چاہیں گے ہم ملا لیں گے ان کو بھی. لیکن پھر بات بیچ میں بنی نہیں ہے. کیوں نہیں بنی؟ آفاق احمد صاحب کے ظاہر اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ نظریات ہیں. انہیں وہ لگتا ہے کہ وہاں وہ چلے گئے تو پھر مناسب بات نہیں ہوگی، اور وہ جو لوگ ہیں ایم کیو ایم پاکستان، ان کے ساتھ وہ مل کے شاید نہیں چل سکتے. اور یہی ہوتا ہے ایم کیو ایم پاکستان والوں کو لگتا ہے. لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم 84 والی نظر آئے، تو پھر تو اس میں تو پھر بانی متحدہ، آفاق احمد صاحب، عامر خان صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہوں گے وہاں انیس قائم خانی صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ہوں گے. یہ سب لوگ ہوں گے تو پھر وہ 84 والی ایم کیو ایم بنے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو طاقت حاصل کرنی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ویسے آنا چاہیے. جب آپ بکھر جاتے ہیں اور اتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، طاقت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ہر شخص کھڑا ہو کر کے یہ بات کرتا ہے کہ جناب اچھا، ایک ایم کیو والوں سے سب سے جو بڑا سوال آج کا ہے ایم کیو پاکستان سے، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں، جو ہم سے بھی بات جب کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ایم کیو پاکستان کو جو جناب ہم ووٹ کیوں دیں، ہمارے مسائل تو حل ہوتے نہیں. اور پھر ایک اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ایم کیو اگر یہ کہتی ہے کہ ہمارے ووٹ
ہم سے ووٹ لے کر ہمارے ووٹ جا کے نون لیگ کے قدموں میں ڈال دینے ہیں، نواز شریف کے یا آصف علی زرداری کے قدموں میں رکھ دینے ہیں یا عمران خان کے قدموں میں رکھ دینے ہیں، تو بھائی ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ ڈائریکٹ کیوں نہ دے دیں ان کو ووٹ؟ جو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم مسائل نہیں حل کر سکتے، مسائل حل کرے گا آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب، تو پھر آپ ہمیں کیوں بیچ میں آ کے کہتے ہو ہمیں ووٹ دے دو؟ ہمیں بھی پھر ڈائریکٹ ان تین بڑی پارٹیز ہیں انہیں کو ووٹ دے دیا کریں گے، کیونکہ آپ بھی انہیں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جی مسائل تو انہوں نے حل کر لیں، تو پھر آپ کو ووٹ دے کے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ یہ بڑے سوال ہیں جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آج کل۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جی، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے جی افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام، پاکستان کے دہشت گردوں کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کیا، اور ہمارے وزیر دفاع نے بڑا تابڑ توڑ قسم کا بہترین بیان دیا، افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، پاکستان کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ آج کل وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں بھارت کی، ہندوستان کی، جس طرح انہوں نے مار کھائی ہے پاکستان سے، اب شاید ان کا وقت بھی آ گیا ہے افغانستان والوں کا کہ اگر اس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے رہے تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہم نے بھارت کا کیا ہے۔ بہرحال جی مزید خبریں بھی شامل کریں گے، ولاگ لمبا ہو جائے گا اور آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیں گے اس وقت کیا ہو رہا ہے شہر قائد میں۔ گزشتہ روز جو صرف چند گھنٹوں میں جو 1.5 کروڑ روپے کے چالان کراچی والوں کو کر دیے، کراچی والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ خود بھی اپنے لیے بات نہیں کرتے۔ ہمارے جیسے لوگ اگر بات کریں تو ہماری تو ویڈیو کو بھی لائک نہیں کرتے۔ ہم نے 10 دفعہ کہا ہے بھائی چینل تو سبسکرائب کر لیجئے، کوئی پیسے نہیں لگتے آپ ہی کے لیے ہم بات کرتے ہیں، آپ ہی کی آواز اٹھاتے ہیں۔ میں بھی کراچی والا ہوں، میرے والدین کراچی والے ہیں، ہم یہاں کی دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کس جگہ ہم رہ رہے ہیں، پھر اس شہر کی ہم بات کرتے ہیں، اس صوبے کی بات کرتے ہیں۔ باقی صوبوں کے حوالے سے وہاں کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مسائل اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کی حکومتیں پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں کی حکومت کیونکہ حل نہیں کر پا رہی، اس لیے ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں خدا کے لیے اپنے گرد و نواح رہنے والوں کے لیے آواز ضرور بلند کیا کیجیے۔ آپ نے بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت، کے بعد